مشکل یہ ہے کہ اس علم کے راستے روکے جا رہے ہیں۔ علم تو سارا کا سارا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب چیزوں کا علم حضرت آدم کو دے دیا گیا۔ کائنات کی ساری چیزیں، نئی تحقیق و انکشاف، نئے ایجادات، نئی ٹیکنالوجی، نئی سائنس، یہ سب علم ہے اور ترقی کر رہی ہے، لیکن ایک وہ علم خاص جو صرف مسلمانوں کے لیے امتیاز ہے، وہ ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان کی جس نے لوگوں کو قرآن کا علم دیا ہے۔ تو آپ اس خصوصیت کے حامل ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی علم عطا کیا ہے، اور یہ خصوصی علم یہ ہمارے ان دینی مدارس میں نوجوانوں کو اور نئی نسلوں کو دیا جاتا ہے۔ اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اگر مغربی دنیا، مغربی تہذیب، غیر مسلم دنیا وہ دین اسلام کے ان علوم کا راستہ روکے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ہمارے مسلمان حکمران جب مدارس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان علوم پر پابندی لگاتے ہیں، اس نظام تعلیم کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان پر افسوس آتا ہے۔ یعنی امریکہ جس چیز کو خطرناک سمجھے، ہمارا حکمران اس کو خطرناک سمجھتا ہے۔ اگر امریکہ شریعت کو خطرناک سمجھتا ہے تو پھر ہمارا حکمران بھی اس کو خطرناک سمجھتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، لندن میں ایک میئر لندن کا کامیاب ہوتا ہے، وہ مسلمان، عادی مسلمان، پڑھا لکھا ایک مسلمان، اب لندن میں ہو اور بلدیاتی میئر ہو، وہ لندن میں کیا شریعت لائے گا، کیا شریعت اس کا مقصد ہوگا؟ بس انتظامی معاملات اس کے ذمہ ہوں گے، فنڈز ان کے ذمہ ہوں گے، شریعت کے حوالے سے اس کو کیا تصور ہے، کیا سوچ ہے۔ لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، وہ شریعت کی بات کرتا ہے۔ اب نفرت کرنے کے لیے بھی بہانہ چاہیے اس کو، اور بہانہ کیا کہ شریعت جرم ہے اس کے لیے۔ اب جس عہدے کا شریعت کے نظام سے تعلق ہی نہیں ہے، جس عہدیدار کا شریعت نافذ کرنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، محض ترقیاتی کام اور انتظامی امور کچھ ہوں گے، جس پر وہ پیسہ خرچ کرنے کا اختیار رکھتا ہوگا، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے، صرف مسلمان ہونا اس پر لفظ چڑھا دیتا ہے کہ وہ شریعت لگاتا ہے۔ میری نفرت اس لیے ہے، مطلب یہ کہ یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں شریعت سے نفرت کرتا ہوں۔ اب اگر وہ نفرت کرے گا تو ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی پھر تجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی قوم میں مقبول ہونا چاہتے ہو، اپنی قوم کے لیے قابل قبول ہونا چاہتے ہو، امت مسلمہ کے لیے قابل قبول ہونا چاہتے ہو، تو مغرب کی پیروی مت کرو، دین اسلام کی پیروی کرو۔ لگتا ایسا ہے کہ ہم آج اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جس زمانے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن؟ کہ ایک زمانہ آئے گا جب تم پچھلی امتوں کی پیروی بالشت بالشت اور قدم قدم اس طرح کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یہ آج کل ہمارے حکمرانوں کے رویوں سے یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔
اور ان چیزوں کو وہ حکمت اور مصلحت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حکمت اور مصلحت یہ بڑے خوبصورت نام ہیں۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں ملتا ہے الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، ہر جگہ ہمیں کتاب و حکمت کا لفظ ملتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت کی نعمت مل گئی اس کو بہت زیادہ خیر مل گیا۔ اب یہی حکمت جب آپ حدیث کی دنیا میں آتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آتے ہیں، تو وہاں پر الکتاب والسنہ، وہ سنت بن جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے وہ حکمت جس کا ذکر اللہ اپنی کتاب میں اپنی کتاب کے ساتھ کرتا ہے۔ تو دین اسلام کو فروغ دینا، دین اسلام کی حاکمیت دینا، یہاں پر قانون سازیاں ہوتی ہیں، خلاف شریعت قانون سازیاں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہیں اللہ پر ایمان ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، آپ کی ختم نبوت پر تمہیں ایمان ہے، تم اس کا اقرار کرتے ہو، پھر بھی آپ کو یہ خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت اگر اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے چکے، اس میں سرمو تبدیلی کا اختیار نہیں ہے تمہارے پاس۔ جب قرآن کریم صراحتاً اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بعد تمہیں اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین جو کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے، جو کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہے، جو کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی ہوگی، جو کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ ان سارے واضح صراحتوں کے بعد ہمارے ملک میں قانون سازیاں ہوئی اور پیچھے لکھا گیا، اغراض و مقاصد میں لکھا گیا کہ ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ اقوام متحدہ کی منشور کا تقاضا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کریں۔ تم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے یا تم نے اقوام متحدہ کے منشور کا حلف اٹھایا ہے؟ آپ نے تو قرآن و سنت کا حلف اٹھایا ہے، آپ نے تو اقوام متحدہ کا حلف نہیں اٹھایا۔ تو پھر کس مصلحت کے تحت ہم پاکستان میں غیر اسلامی قانون سازی کرتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، ہمارے کسی ذات سے لڑائی نہیں ہے۔ اگر ہمیں پچھلے حکمرانوں سے اختلاف تھا اور ان کے ساتھ جنگ تھی، تو آج کے حکمرانوں کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نظریات، عقائد، دین اسلام اور قیام پاکستان کے مقاصد پر ہم ہر حکمران کے ساتھ لڑائی لڑ سکتے ہیں، میدان میں نکل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، پچھلے سال آئین میں ایک ترمیم کی گئی اور اس ترمیم میں جمعیت علماء اسلام نے مذاکرات کیے اور جمعیت علماء اسلام نے حکمرانوں سے منوایا کہ اب 2027 کے بعد ملک کے اندر سود کا کوئی نظام نہیں ہو۔ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ سود کے خاتمے کے لیے کام ہو رہا ہے، مختلف شعبے کام کر رہے ہیں، بینک کام کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔
آئین میں درج کر دیا گیا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ مؤثر ہوگا، اس کے خلاف اگر اپیل کی جائے گی 1 سال کے اندر اندر اس اپیل پر فیصلہ آنا چاہیے، اور اگر نہ آیا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا خود بخود، بجائے اس کے کہ ہم شرعی عدالت کے فیصلوں کو طاقتور بنائیں، شرعی عدالت سے عدالت کی بلڈنگ ہی چھین لی گئی۔ اب وہ بیچارے جگہ جگہ پھر رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھنے کی تو جگہ ملے۔ ہم نے آئین میں یہ بات ڈلوائی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات یہ بحث کے لیے ایوان میں پیش کیے جائیں گے۔ 1 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی ایک سفارش بھی بحث کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ یہ آئین پر تمہارا عمل ہے، اپنے آئین پر تمہارا عمل یہ، اور عالمی قوتوں کے اشاروں پر اور ان کے دباؤ پر روزانہ قانون سازی کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تو یاد رکھو ہماری ایک تاریخ ہے، اور میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، ان فضلاء سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تاریخ ہے کہ آپ کی پشت پر 300 سال کی تاریخ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی اس پر سودا نہیں کرنا، اپنے دین پر ہم نے سودا نہیں کرنا۔ سب سے پرانی تاریخ آپ کی ہے، آپ کی سیاست اس بر صغیر کا آغاز ہے، آپ کی سیاست نے آزادی کا چراغ جلایا تھا، اور 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریز حاکمیت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اگر تمہارے طور طریقے وہی ہیں، انگریز اور مغرب کی پیروی کا تمہارے اندر وہی زہر موجود ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس طرح کی حاکمیت کے خلاف جہاد لڑنے کے جراثیم ہمارے اندر بھی زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک۔ میرے محترم دوستو، یہ نظریات واضح ہیں۔ ہندوستان کا وفادار اگر انگریز کا مخالف ہے تو ہندوستان کا وفادار غدار کہلاتا تھا، اور ہندوستان کا غدار اگر انگریز کا وفادار ہے تو وہ آج بھی وفادار ہے۔ آج بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہر اشارے پہ سلام کرتے ہیں، چاہے پاکستان سے آپ کو کتنی محبت کیوں نہ ہو، لیکن محبت کا پیمانہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرنا ہے، ورنہ آپ کی پاکستان کی وفاداری بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو دشمن نہیں سمجھتے، بیوروکریسی کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ آپ ہماری پاکستان کی وفاداری کو قبول کریں، آپ ہمارے پاکستان کی دوستی کو قبول کریں۔ اگر آپ نے غلط کیا تو ہم غلط کہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جو نام دیا ہے، شہداء علی الناس، لوگوں پر تم گواہ ہو۔ شہداء جمع ہے شاہد کی، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے زبان سے اسی طرح کہتا ہے۔ اگر ہم تمہیں اسلام کے خلاف
کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم مدح سرا مولوی نہیں ہے، سرعام آپ کے خلاف بات کریں گے۔ نعرہ تکبیر! اسلام جا دشمن تو سا، او اسلام جا دشمن تو سا، مدرسے جا دشمن تو سا۔ ہمیں اللہ نے گواہ کا نام دیا ہے، تو پھر جو چیز نظر آئے گی اسی طرح بیان کریں گے۔ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم وہ مولوی ہیں کہ آپ ہمیں سامنے بٹھائیں گے اور ہم آپ کی مدح سرائی کریں گے۔ یہ قوم، پاکستان کے مسلمان، یہ بڑے مردانہ وار سیاست کرتے ہیں۔ تو یہ سب مرد ہیں، مردوں کی طرح لڑنا ہے، نہ خواجہ سراؤں کی طرح لڑنا ہے، نہ مدد سراؤں کی طرح لڑنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ مدارس بھی رہیں گے، جمعیت علماء اسلام بھی رہے گی، اس میدان میں اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کو ایک کامل اور مکمل اسلامی ریاست بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری جدوجہد کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔